خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام، اور آپ سب کو خداوند ہمیشہ اپنی سلامتی میں رکھے۔ یہ میرے لیے آج بڑی خوشی کا اور بڑے فخر کا موقع ہے کہ خداوند نے مجھے اپنے کلام کو اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا شرف عطا کیا ہے۔ یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اور ایمان رکھتا ہوں کہ آج کا کلام ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ تو آئیے ہم اپنے خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے مقدس پالوس رسول کا افسیوں کے نام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 23ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں یوں لکھا ہے، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی کثرت کی الہی برکت نازل ہو۔ آئیے ہم چھوٹی سی دعا کریں گے۔ اے مہربان زندہ عظیم خداوند، دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں پیارے خداوند، کہ تو نے مجھے پیارے خداوند اپنے کلام کی پیارے خداوند وسعت کے لیے شیئر کرنے کے لیے پیارے خداوند برکت دی۔ اس کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں خداوند کہ تو آج مجھے اپنے پاک روح کے مسح میں بولنے کا فضل عطا کرے گا، اور آج کا کلام میرے لیے اور میرے بہن بھائیوں کے لیے جو تیری پاک حضوری میں بیٹھے ہیں پیارے خداوند برکت کا اور سلامتی کا باعث ہوگا۔ تیرے عظیم نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ تو میرے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ خدا نے مجھے اس کلام کو شیئر کرنے کا شرف عطا کیا کہ خداوند یسوع مسیح کلیسیا کا اپنے لوگوں کا سر ہے۔ سر کا جو ببلیکلی ہم مطلب اور اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک با اختیار سر ہے۔ سر کی بدولت ہم اپنے ہر کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ بدن سر کے بغیر ادھورا ہے۔ جس طرح کہ پچھلے سنڈے خدا کے خادم بھائی نوی ڈینیل صاحب نے بڑے احسن طریقے سے ہمیں میاں بیوی کے تعلق سے سر کی حقیقت بیان کی کہ مرد بیوی کا سر ہے، اور اس سر کے بغیر ہماری زندگی نامکمل ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ سر کے بغیر ہماری زندگی نامکمل ہے۔ جس طرح کے ٹاپک جو دیے گئے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ٹاپک کے مطابق بات کی جائے۔ کہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جیسس کرائسٹ ہیڈ آف دا چرچ۔ تو ہیڈ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ با اختیار ہوتے ہیں۔ ہیڈ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہمیشہ با اختیار ہوتے ہیں، ان کے پاس ہر چیز کا اختیار ہوتا ہے۔ قوت دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، جسمانی نشوونما میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ سر کے کام ہے، یہ ہیڈ کے کام ہے، اور ہمارا ہیڈ، ہمیں بڑی خوشی ہے اور فخر ہے کہ ہمارا ہیڈ ہمارا جیزس ہے، جو ہمیشہ زندہ ہے۔ موت اور قبر اس پر اختیار نہیں رکھتی، اور اسی سر کے باعث ہم اس دنیا میں اپنی زندگی کو سروائیو کر رہے ہیں۔ یہ جو حوالہ میں نے خدا کے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس کے مطابق خداوند یسوع مسیح اس چرچ کے ہر فرد و بشر کا ہیڈ ہے۔
ہیڈ کا مطلب با اختیار، رہنمائی کرنے والا، قوت دینے والا، قوت سے بھرا ہوا۔ با اختیار کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں ہر بری سوچ سے، ہر بری راہ سے بچاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور ہمیں ابلیس کی ہر قوت کو نیست اور نابود کرنے کے لیے قوت بھی عطا کرتا ہے۔ یعنی کہ کلیسیا خداوند یسوع مسیح کی مرضی کی ماتحت ہے، کیونکہ سر ہی بدن کی مرضی ہے۔ کلیسیا سر سے قوت حاصل کرتی ہے، اور اس کی نشو نما بھی سر کی بدولت ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو کہ سر ہے، بدن کی نجات کا بھی باعث ہے، کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ وہ بدن کو بچانے والا ہے۔ ہمارے بدن، جس طرح کہ جب ہم دنیا کی تخلیق کے بارے میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خداوند نے انسان کو اپنی شکل اور شبیہ پر بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو ہیڈ ہیں، اور ہماری اس ہیڈ کے ساتھ جو شکل ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ملتی ہے۔ ہمارا فزیک اس کے فزیک کے ساتھ ملتا ہے، ہمارے اندر جو روح ہے اس کا روح ہے، اور وہی ہیڈ بن کر ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں بچاتا ہے۔ یہ چرچ مسیح کا ہے۔ کس کا ہے یہ چرچ؟ اس کے وسیلہ سے تاریخ میں ایک نئی انسانی نسل اس کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہے۔ ہم اپنے خداوند کے زندگی بخش کلام کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں خدا کے بندہ پالوس کے تعلق سے بڑے اچھے اچھے الفاظ، معجزات بائبل میں سے دیکھنے کو ملتے ہیں، پڑھنے کو ملتے ہیں، ان پر سوچ و بچار کرنے کا موقع ملتا ہے، عمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جیسا کہ خدا کا بندہ پالوس خدا کے روح کی تحریک سے ایک بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہے کہ ہم انسان جب خداوند یسوع مسیح کو فالو کرتے ہیں تو ہماری پرانی انسانیت، ہماری پرانی سوچیں، ہمارے خیالات، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے ہیڈ آف چرچ ہوم جب اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی رہنمائی میں آ جاتے ہیں، تو ہماری ہر طرح کی بری سوچ، برے خیال، برے ارادے، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ وہ کلسیوں 3 باب اس کی 11 آیت میں کہتا ہے، جب ہم خدا کو فالو کرتے ہیں، اس کے بارے میں وہ جب کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہاں نہ اب کوئی یونانی رہا، نہ یہودی، نہ ختنہ، نہ نامختونی، نہ ویشی، نہ سکوتی، نہ غلام، نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ وہ یہ ہیڈ کی بات بتا رہا ہے کہ جب ہم اس ہیڈ کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر اس میں ہماری کوئی ایسی خاصیت نہیں رہ جاتی جو بری ہو یا لوگوں کو پسند ہو۔ اس میں صرف یسوع رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ سب کا مامور کرنے والا ہے، وہ سب کو بلند و بالا کرنے والا ہے۔ یہ پالوس خدا کے لوگوں کو جو خدا کو فالو کرتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں، بتاتا ہے۔ جیسا کہ ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں، بڑا مشکل دور ہے پاکستان میں کرسچنز کے لیے۔ رات کو
میرے بھائی کا مجھے فون آیا، تقریباً 5 بجے کا ٹائم تھا شام کو، اور اس نے اتنی پریشانی سے مجھے فون کیا کہ اس نے مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ یار تو مارکیٹ میں نہ جایا کر، مجھے ڈر لگتا ہے، ہماری مارکیٹ میں جانا میرے لیے ضروری ہے۔ تو اس نے مجھے فون کیا کہ تو مارکیٹ میں مت جایا کر، کسی کے ذریعہ سے کوئی خریداری کرنی ہو تو کر لیا کر۔ میں نے ان کو بتایا کہ میرا خود کا جانا بڑا ضروری ہے۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جس طرح کے حالات ہمارے ملک میں چل رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں 4-5 دن سے یہ سوچ رہا تھا کہ میں تجھے فون کروں کہ تو مارکیٹ میں مت جایا کر، لیکن اگر میں وہاں پر انسانی لحاظ سے اکیلا ہوں، لیکن روحانی طور پر میں دیکھوں تو میرا یسوع میرے ساتھ ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کا ہیڈ ہے، اور ہیڈ ہر جگہ پہ اپنے وعدوں کو اپنے لوگوں کی زندگیوں میں پورا کرتا ہے، وہ میری حفاظت کرتا ہے وہاں پہ۔ مجھے اس بچے کی بات بڑی اچھی لگی کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیول پر کام کر رہے ہو، ان کے برابر کا آپ کام کر رہے ہو۔ یہ سب اس ہیڈ کی بدولت ہے جس کا ذکر ہمیں خدا کے بندہ پالوس کے ذریعے سے خدا کے زندگی بخش کلام میں ملا ہے کہ وہ کلیسیا کا ہیڈ ہے۔ جہاں پر بھی کلیسیا کا کوئی بھی لوگ ہے، کوئی بھی بندہ ہے، یسوع اس کے بدن پر موجود ہے، کیونکہ یہ بدن اس کا مقدس ہے۔ کوئی بھی اس کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا تو ہیڈ آف دا بدن کلیسیا اس کو برباد کرے گا۔ میرے اندر یہ ایمان موجود ہے، اور میں نے اپنے بھائی کو کوئی آگے سے جواب نہیں دیا کہ میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، کیونکہ یسوع میرے ساتھ ہے، وہ میرا ہیڈ ہے، وہ میرا رہنما ہے، وہ میرا خالق اور وہ میرا مالک ہے۔ وہ میری روح کی بھی اور میرے بدن کی بھی حفاظت کرے گا، وہ میری رہنمائی بھی کرے گا کہ میں نے کیسے چلنا ہے، میں نے کیسے اپنے دنیاوی کام کو سروائیو کرنا ہے، میں نے کیسے اپنی روح کو خداوند میں محفوظ کرنا ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا، اور وہ کرتا ہے۔ میں خوشی سے جاتا ہوں اور خوشی سے واپس آتا ہوں، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند تو نے مجھے سارا دن اپنی سلامتی میں رکھا، اور میں سلامتی سے گھر آیا، اور میں نے اپنے گھرانے کو تجھ میں زندگی تندرستی میں پایا۔ یہ اس ہیڈ کا کام ہے، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی کلیسیا جو زمین پر ہے وہ خدا کی بادشاہی کا ایک الہی ٹکڑا ہے زمین پر، اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ ہم اپنے ہیڈ کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب آئے اور ہمیں اپنے ساتھ اپنی بادشاہی میں لے جائے۔ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں ایمان سے، توکل اور یقین سے کہ میرا خداوند اپنے کہنے کے مطابق جلد آنے والا ہے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا، اور اپنے تخت کے ساتھ میرا بھی تخت لگائے گا، میں اس کے ساتھ اس تخت پر بیٹھوں گا، کیونکہ میں اس کا فالوور ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، کیونکہ اس نے کہا کہ میں
زندگی کے آخر تک ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں. زمینی زندگی، پھر اس ابدی زندگی میں. وہ میرا ہیڈ ہے، آپ کا ہیڈ ہے. یہ چرچ کس کا ہے؟ یہ بھائی یونس کا نہیں ہے، یہ بھائی نوید کا نہیں ہے، بھائی ندیم کا نہیں ہے، یہ یسوع کا ہے. یہ یسوع کا ہے. اس نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ان کی رہنمائی کریں، کیونکہ میری قوت ہمیشہ کمزوری میں پوری ہوتی ہے، اور تو کمزور نہیں ہے، تو زور آور ہے، کیونکہ تیرے بدن پر جو ہیڈ ہے وہ میں ہوں، اور میں ہی تجھے سنبھالوں گا. کسی کی بات مت سن، صرف میرے کلام پر دھیان کر. تو جو پہلی میں آپ کے ساتھ مثال شیئر کروں گا، اس کو میں نے نام دیا اختیار. کیونکہ وہ با اختیار ہے تو ہمیں بھی وہ اختیار دیتا ہے. اور اس نے ہمیں کون سا اختیار دیا؟ بہت بڑا اس نے ہمیں اختیار دیا کہ اس نے اپنا مقدس کلام، جو وہ خود بھی اپنے لوگوں کی روحوں میں، اپنے لوگوں کے دلوں میں، دماغوں میں ڈال سکتا تھا، اس کے لیے اس نے ہمیں چنا. اس کے لیے ہم دیکھیں گے مقدس متی کی انجیل، اس کا 28واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک ہم دیکھیں گے. اور آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے کہ میں اپنی مارکیٹ میں خداوند کے فضل سے جایا کروں. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. کیسا زبردست اختیار اس نے ہمیں دیا ہے. حالانکہ تمام اختیار اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ جو کچھ کرنا چاہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس نے ہمیں یہ اختیار دیا کہ ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو. اور جو کوئی ایمان لائے اس کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. یہ کیسا زبردست اختیار ہے کہ بپتسمہ بھی تم ہی دو گے ان کو اس دعا کے ساتھ کہ میں تمہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بلیس کرتا ہوں. اس کو آسمان کی بادشاہی کا وارث بنانے کا اختیار اس ہیڈ نے ہمیں دیا. یہ بڑی زبردست برکت ہے اختیار کی جو میرے اور آپ کے خداوند نے ہمیں دی. کس کس کے پاس یہ اختیار ہے؟ ہم سب کے. جب ہم پیدائشی اس اختیار سے مامور ہوتے ہیں. جب ہم مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم پیدائشی ہی اس اختیار سے مامور ہوتے ہیں، لیکن ہم اس معموری کو استعمال نہیں کرتے. سنڈے کو ہمیں نیند بہت آتی ہے، دوسرے دنوں میں ہمیں نیند نہیں آتی. سنڈے کو ہمیں بہت نیند آتی ہے کیونکہ اس دن ابلیس نیند کی صورت میں الرٹ ہوتا ہے. دوسرے دنوں میں تو وہ ہم نے دنیاوی کام کرنے ہوتے ہیں، نیند آتی ہی نہیں ہے. صبح 4 بجے اٹھ جاتے ہیں،
دعا کرتے ہیں، سیر کے لیے چلے جاتے ہیں، جسمانی قوت کے لیے چیزیں خرید کر گھر آتے ہیں، اپنی اپنی جابس پر چلے جاتے ہیں، کاروبار پر چلے جاتے ہیں. اس دن نیند نہیں آتی، لیکن سنڈے کو بہت نیند آتی ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم با اختیار مسیح میں لوگ ہیں. اس نے کہا کہ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور جو تمہاری منادی پر اس کلام کو سن کر جو میں نے تم کو دیا ہے عمل کرے تو اس کو بلیس کرو، باپ کے نام سے، بیٹے کے نام سے، روح القدس سے اس کو بلیس کرو. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری کھوئی ہوئی بھیڑیں بھٹکتی نہ پھریں، بلکہ میرے غلہ خانہ میں، میری بادشاہی میں واپس آئیں. آج ہم خادم اسی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں کہ خدا کی بھیڑوں کو خدا کے غلہ میں واپس لائیں. لیکن جب ہم اپنے عزیزوں کے گھروں میں جاتے ہیں تو ان کو بڑے پیار سے، محبت سے سمجھاتے ہیں کہ یار چرچ آیا کرو، چرچ آیا کرو، خدا سے برکت لو. ایک ہی دن ہوتا ہے، 2 گھنٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے آئیں گے لیکن آتے پھر بھی نہیں ہیں. رات کو 2-2 3-3 بجے تک اپنے فونز پر فیس بک وہ کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں. تو ہم سے تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں دیکھا جاتا. کہتے ہیں کہ نیند نہیں آ رہی تو موبائل پہ فیس بک دیکھ لو، نیند آ جائے گی. ہم سے تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں دیکھا جاتا. واٹس ایپ دیکھتے ہیں، بس واٹس ایپ پہ اگر ہمارے کسٹمرز کے کوئی آرڈرز آئے ہوں تو ان کو دیکھ لیتے ہیں. فیس بک تو پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے دیکھتے رہتے ہیں. تو خدا کے کلام کو جب پڑھتے ہیں تو پھر ٹائم کا نہیں پتہ چلتا، اس کو پڑھتے جاتے ہیں. میں جب خدا کا کلام پڑھنا شروع کرتا ہوں 9 بجے سے 10 بجے تک میں دعا کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو مجھے نہیں پتہ چلتا کہ 10 بج گئے ہیں کہ نہیں بج گئے ہیں. حالانکہ میں آج کل کرکٹ کے میچ لگے ہوئے ہیں، کرکٹ کا مجھے بہت شوق ہے، کھیلتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، لیکن پھر بھی ادھر سے دھیان نہیں ہٹتا کہ یار 9 بجے دعا کرنے کے لیے بیٹھنا ہے. ذہن میں میچ بھی چل رہا ہوتا ہے اور یہ بھی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ کوئی میچ ہوگا تو اگر کوئی بلائے گا تو کھیلنے کے لیے بھی جانا ہے. اور جب میں کھیلتا ہوں تو 22 23 سال کے بچے ہوتے ہیں، اور جب میں ان کے ساتھ کھیلتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ انکل یار یہ ہٹ آپ نے لگائی ہے. لیکن فیس بک مجھ سے نہیں آدھا گھنٹہ سے زیادہ دیکھا جاتا. یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. کہتے ہیں بڑے بڑے ڈونر مل جاتے ہیں، مجھے تو آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں مزہ آتا اس کا. لیکن بائبل پڑھنے کا مجھے بہت مزہ آتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ اس میں جو میرا اختیار اور میری قوت لکھی ہوئی ہے یہ میں نے کیسے حاصل کرنا ہے، اس کو میں دیکھتا ہوں. اور یہ یسوع نے مجھے دیا ہے کہ ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کر، میری بھیڑوں کو بچا. جس طرح کہ استشنا 28 باب کی تلاوت کی گئی کہ وہ اسی بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جب ہم اس منادی پر، مقدس کلام کی منادی پر عمل کرتے ہیں تو وہ جو 28 باب میں برکات لکھی ہوئی ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں کہ تو گھر سے جاتے وقت بھی مبارک ہوگا اور گھر میں واپس آتے وقت بھی تو مبارک ٹھہرے گا. اور 13ویں آیت میں لکھا تھا کہ وہ تجھے دم نہیں سر ٹھہرائے گا. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ اس کلام کو فالو کرنا ہے جس کو پھیلانے کا اس نے ہمیں اختیار دیا ہے. ہمارا ہیڈ بنا ہے،
ہمارا خالق اور مالک ہے وہ. اور آج ہم اس انجیل کے وسیلہ سے ہی اس دنیا میں سانسیں لے رہے ہیں. اس پر عمل کرنے سے ہی ہم سانسیں لے رہے ہیں. نئے نئے دن دیکھ رہے ہیں, نئی نئی خوشیاں دیکھ رہے ہیں. اس کلام پر عمل کرنے سے ہی ہے, جس کو پھیلانے کا بھی اختیار اس نے ہمیں دیا ہے. اور دوسری جو بات ہے, رہنمائی. جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہی رہنمائی کرتا ہے. کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی سربراہ ہے, کسی جاب پہ, کسی کاروبار میں کوئی بھی سربراہ ہے, کسی بھی راستے میں ہمارے ساتھ کوئی بھی رہنما ہے, وہ ہماری اچھی طرح سے رہنمائی کرے گا, کیونکہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہیڈ ہے, اس کو ہیڈ مقرر کیا گیا ہے اور اس کے کہنے کے مطابق ہم نے چلنا ہے, اور ہم چلتے ہیں. داؤد 119 زبور اس کی 5ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں, وہ لکھے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. تو ابتدا میں کلام تھا, اور کلام خدا کے ساتھ تھا, اور خدا ہی کلام تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو بائبل ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ ہماری ہیڈ ہے. اسی ہیڈ کو زبور نویس لکھتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. تو کتنی اچھی رہنمائی یہ خدا کا پاک کلام ہماری کرتا ہے, جو اس وقت ہمارا ہیڈ ہے. اعمال 10 باب, اس کی 10 باب میں ہم ایک بندے کا ذکر پڑھتے ہیں جس کا نام کرنیلیس ہے. کس طرح خدا نے اس کی رہنمائی کی اور وہ خدا میں آ گیا, کیونکہ خدا کی نگاہ ہر شخص پر ہے, چاہے وہ گناہ گار ہے چاہے وہ ایماندار ہے, دونوں پر اس کی نظر رہتی ہے, کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ سب کی وہ چاہتا ہے کہ یہ توبہ کرے اور ابدی زندگی کا وارث بنے. اس کے بارے میں لکھے کہ کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا, وہ اس پلٹن کا صوبے دار تھا جو اطالیانی کہلاتی ہے. وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا, کسی انسان سے نہیں ڈرتا تھا, کیونکہ وہ ایک بااختیار دنیاوی طور پر شخص تھا. کسی شخص سے نہیں ڈرتا تھا لیکن خدا سے ڈرتا تھا, اور ہر وقت دعا کرتا تھا کہ خداوند مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے. اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا. اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے کہ کرنیلیس. اس نے غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا خداوند کیا ہے. غور سے نظر کی اور ایمان لایا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے, یہ خدا کا روح ہے. اس نے کہا کہ خداوند کیا ہے. وہ یہ نہیں کہ ڈر کے بھاگ گیا, کوئی انسان ہے, لیکن اس نے جب غور سے نظر کی اور اس کو نظر آیا کہ یہ خدا ہے, اس نے اس سے کہا تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی. اب یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو جو پترس کہلاتا ہے بلوا لے. وہ شمعون دبا کے ہاں مہمان ہے جس کا گھر سمندر کے کنارے ہے. جب وہ فرشتہ چلا گیا جس نے اس سے باتیں کی تھی, تو اس نے 2 نوکروں کو ان میں سے جو اس کے پاس حاضر رہا کرتے تھے ایک دیندار سپاہی کو بلایا. اس نے اس بات کو ریجیکٹ نہیں کیا, اپنے اندر چھپایا نہیں کہ کس طرح اس نے میری رہنمائی کی ہے کہ خدا کے بندہ کو بلا جس کو میں نے اختیار دیا ہے کہ کل کائنات میں انجیل کی منادی کر.
اس کو بلایا، اور اس کو یہ بھی اختیار تھا کہ آج سے تو ماہی گیر نہیں ہے، تو آدم گیر ہے، اس کو بلا۔ اور اس نے اس بات کو چھپایا یا رد نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے رہنما کی رہنمائی کی آواز کو سنا اور اس نے اس کو بلایا۔ اس نے شمعون کو بلانے کے لیے اپنے خاص بندوں کو بھیجا کہ یہ بندے نیت سے کام کریں گے، اور اس بندے کو جس کا خدا نے ذکر کیا ہے میرے پاس ضرور لے کر آئیں گے۔ اور جب وہ پطرس کے پاس گئے تو پطرس نے کسی بھی عذر کے بغیر خدا کے روح کی ہدایت سے ان کے ساتھ چل پڑا، کیونکہ اس کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ جو کوئی تیری منادی پر عمل کرے گا تو اس کو تو باپ اور بیٹے اور روح القدس سے بیپٹائز کرے گا۔ وہ چل پڑا، اور پھر آگے 34ویں آیت میں لکھا ہے کہ جیسے ہی پطرس نے زبان کھول کر کہا، اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے یہ اختیار دیا تھا نا کہ ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو، تو اس نے کسی کو کوئی نام یا عہدہ نہیں دیا تھا کہ یہ کرسچن ہے، یہ مسلم ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، بلکہ کل کائنات کو اس نے اپنے خادموں کے سپرد کر دیا تھا۔ اور جب اس نے خدا کا کلام وہاں پر بیان کرنا شروع کیا، لکھے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے۔ کرنیلیس کی یہ خصوصیات تھی جو وہ خدا کو پسند آیا، اور خدا نے کہا کہ تو میرے بندہ کو بلا اور اس سے میرا کلام سن، تاکہ تیری زندگی میں الہی برکات نازل ہوں۔ تو کون سی برکات نازل ہوئی تھی؟ خدا کا پاک روح اس گھرانے میں، کرنیلیس کے گھرانے میں، اور اس کے جو دوست احباب اس کے پاس آئے تھے ان سب کی زندگیوں میں خدا کا پاک روح نازل ہوا، اور پطرس نے پھر ان سب کو باپ اور بیٹے اور القدس سے بیپٹائز کیا۔ کیسی خوبصورت رہنمائی تھی کرنیلیس کی کہ خدا نے اس کو چھوڑا نہیں۔ اسی طرح آخری جو ایگزامپل ہے وہ یہ کہ وہ ہیڈ جو ہوتا ہے نا، سربراہ جو ہوتا ہے، وہ قوت دیتا ہے۔ کس طرح قوت دیتا ہے؟ کہ جا میں تیرے ساتھ ہوں، وہ کام کر اور تو اس کام میں کامیاب ہوگا۔ اس طرح وہ قوت دیتا ہے کہ میرا فضل ہی تیرے لیے کافی ہے۔ تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے یشوع کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت سے ہم دیکھیں گے۔ لکھا ہے کہ جس جس جگہ تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے اس کو، جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے، بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریا فرات تک، ہتھیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی۔ پھر اس کو برکت دی ہے کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ کتنوں کو پتہ ہے کہ اس نے کتنی جنگیں لڑی تھی؟ رات کو میں نے گوگل پہ پھر یہ بھی ریسرچ کی کہ جوشوا نے کتنی جنگیں لڑی تھی، تو گوگل پہ آیا کہ اس نے 31 جنگیں لڑی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ 31 جنگوں میں خدا کے فضل سے فاتح رہا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا، صرف تو نے یہ کرنا ہے
کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ زندگی ہے، وہ مردہ پن نہیں ہے، زندگی ہے، اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے۔ احتیاط کیا ہوتا ہے؟ احتیاط چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی ہم نے اپنے سے دور کرنا ہے۔ احتیاط یہ ہوتا ہے کہ اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ جو ہیڈ ہے ہمارا، وہ ہمیں قوت دے رہا ہے کہ اس کلام کو فالو کرنے سے تو ہر چیز پر قادر ہوگا، جس طرح میں قادر ہوں۔ زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا، چاہے وہ تجھ سے بہت پاورفل ہے، لیکن وہ تیرے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ ایسا ہی ہوا تھا، کیونکہ جب ہم یشوع کی کتاب کو پورا پڑھتے ہیں تو کسی جگہ پر بھی نہیں لکھا کہ یشوع کو مار پڑی تھی۔ اس نے کس کو فالو کیا؟ اپنے ہیڈ کو، اپنے چوپان کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، جس نے اسے کہا کہ جس طرح میں موسیٰ کے ساتھ تھا، کیونکہ موسیٰ کی سرپرستی میں وہ چلا اور اس نے دیکھا کہ موسیٰ خدا میں مضبوط ہے، اور جب وہ ہاتھ اٹھائے رکھتا ہے تو خدا کے لوگ فاتح ہوتے ہیں، جب وہ ہاتھ گرا لیتا ہے تو خدا کے لوگوں پر دوسری قومیں غالب آتی ہیں۔ اس نے یہ چیز بہت نوٹ کی کہ خدا کی قوت ہمیشہ غالب آتی ہے۔ اس نے اس کو فالو کیا، اور جب وہ سب چیزوں سے فارغ ہوا تو اس نے کہا کہ بھی ایسی باتیں ہیں، خدا کے ساتھ چلنا ہے یا خدا کے بغیر چلنا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اور میرا گھرانہ تو ہمیشہ خدا کے ساتھ ہیں اور خدا کے ساتھ ہی چلیں گے۔ سب نے کہا کہ جیسا تو کہہ رہا ہے ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ تو خدا ہیڈ جو ہے وہ ہمیں ہر قوت پر غالب آنے کی قوت عطا کرتا ہے۔ ہر بری روح پر، بری سوچ پر، برے خیال پر، ہر طرح کے ویپن پر غالب آنے کی قوت عطا کرتا ہے۔ اس کا جو حاصل کلام ہمیں برکت ملی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ہیڈ کو فالو کریں، جو بدن کا بھی بچانے والا ہے اور روح کا بھی بچانے والا ہے، اچھی راہوں کی تعلیم دینے والا ہے کہ اس راہ پر تجھے چلنا ہے۔ جب ہم اس کو فالو کریں گے تو پھر وہ استثنا 28 باب میں جتنی بھی برکتیں لکھی ہوئی ہیں وہ تمام ہماری زندگی میں نازل ہوں گی۔ پھر ہم گھر سے جاتے وقت بھی مبارک ٹھہریں گے، لوگ کہیں گے کہ خداوند نے اس کو برکت دی ہے۔ گھر میں آئیں گے تو بچے، بیوی، جو بھی گھر میں افراد ہوں گے وہ اچھے طریقے سے ہمارا استقبال کریں گے کہ شکر ہے خدا کا کہ سلامتی سے گھر آئے ہیں۔ کس کس کے ساتھ یہ ہوتا ہے؟ سب کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ گھر میں بیویاں تو سب کی بہت اچھی ہیں۔ کسی کی بیوی مجھے نہیں پتا، کہ مجھے پتہ ہے کہ کسی کی بیوی جھگڑا نہیں کرتی ہو، کیونکہ میں تو اپنی گواہی دے سکتا ہوں کہ 30 ایئرس جنوری میں ہو جائیں گے تو پتہ نہیں چلا یہ 30 ایئر کیسے گزر گئے، نہ کوئی تو نہ میں۔ 30 ایئر ہو جائیں گے کمنگ جنوری میں، اور پتہ نہیں چلا کہ لڑائی کیا ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے۔ تو کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں پر بھی بیٹھے جو جوڑے ہیں ان کی لائف بھی ایسی ہی ہے،
میری لائف میں 30 ایئر شادی کو ہو جائیں گے جنوری میں. مجھے نہیں پتا کہ لڑائی جھگڑے کیا ہوتے ہیں. شاید ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے, کٹھا ہی بچپن گزرا تھا, اس وجہ سے ہو گیا. یہ یسوع کی برکت ہے, اس نے رہنمائی کی. سمینا بہت کمپینین ہے, میں شاید نہ ہوں لیکن وہ بہت کمپینین ہے میرے ساتھ. اور یہ 30 ایئر خدا کے فضل سے پتہ نہیں کیسے گزر گئے ہیں, اچھی طرح سے گزر گئے ہیں. جب میں سنتا ہوں نا لڑائی جھگڑے بیویوں میں, شوہروں میں, تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ لڑائی جھگڑے ہو کیسے جاتے ہیں. میرا نہیں ویسے کبھی ہوا, نہ کبھی یہ کہا کہ روٹی ٹھنڈی ہے یا گرم ہے. اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ گرم روٹی نہیں میں نے کھانی, میں روٹی گرم نہیں کبھی بھی کھاتا, اس کو یہ پتہ ہے. سالن بھی میں نے گرم نہیں کھانا, چاہے ٹھنڈا فریج کا بھی ہو. اور یہ خدا کا فضل ہے, وہ ہیڈ ہے ہمارے گھر کا. آئی لو یو جیسس, آئی لو یو جیسس. جس نے یہ 30 ایئر اس کے بعد بھی پتہ نہیں کتنے ایئرز ہیں, اس کو پتہ ہے. وہ بھی میرا ایمان ہے کہ اسی طرح ہی گزریں گے. تو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ بہت برکت دے. آمین.